السلام علیکم۔ صابر اور شازیہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ ایک دن صابر اپنے والدین کے ساتھ شادی کے لیے شازیہ کا رشتہ مانگنے چلا گیا۔ شازیہ کے امی اور ابو نے بہت ساری بات چیت کرنے کے بعد رشتے کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ صابر ایک اچھا لڑکا تھا اور ایک اچھی ملازمت کرتا تھا۔ شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ مقررہ تاریخ پر شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ سب بہت خوش تھے۔ لڑکے کا نام محمد شفیع رکھا۔ وقت گزرتا گیا۔ آہستہ آہستہ میاں بیوی میں تلخ کلامی ہونا شروع ہو گئی۔ ایک دن بات بڑھ گئی۔ کوئی گھریلو وجہ تھی جو ہر گھر میں ہر روز ہوتی رہتی ہے۔ بات بڑھنے کی وجہ دونوں کی تھی۔ صابر نے اپنی بیوی شازیہ کو گالی دی، "تم سے جب سے شادی ہوئی ہے میری زندگی جہنم ہو گئی ہے۔" شازیہ بھی چلا کر بولی، "تم نے مجھے اتنا درد دیا ہے، میں اب دعا کرتی ہوں مجھے موت آ جائے۔ اب تمہارے ساتھ ایک سانس بھی نہیں لے سکتی میں۔" جھگڑا کسی بڑی بات پر نہیں تھا۔ 4 سال کا محمد شفیع ماں باپ کو جھگڑتے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا بہت پریشان تھا۔ کبھی ماں کا ہاتھ پکڑتا تو کبھی باپ کا۔ باپ سے جب برداشت نہ ہوا تو اٹھایا ڈنڈا اور شازیہ کو مارنا شروع کر دیا۔ شازیہ چیخنے چلانے لگی۔ چیخوں کی آواز سن کر اہل محلہ آ گئے۔ انہوں نے آ کر شازیہ کو چھڑوایا۔ شازیہ کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ شفیع ڈرا سہما دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ صابر نے چلا کر کہا، "اس وقت میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔" 3 بار طلاق بولا اور شازیہ محمد شفیع کو لیے امی کے گھر آ گئی۔ محمد شفیع کے دل میں ایک عجیب سا ڈر گھر کر چکا تھا۔ وہ سب سے ڈرنے لگا تھا۔ 4 سال کا محمد شفیع امی کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ امی کا دوپٹہ منہ پہ اوڑھے سوتا جا رہا تھا۔ ماں سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہ ہوتا۔ ادھر باپ نے کورٹ میں کیس کر دیا، "بیٹا میں اپنے پاس رکھوں گا۔" کورٹ سے خط موصول ہوا۔ شازیہ کے بھائی نے خط پڑھا۔ بتایا، صابر نے بیٹے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کیس دائر کیا ہے۔ اگلے ہفتے سنوائی ہے۔ بیٹا ماں کے پلو سے لگا ہوا، "امی بابا کیا کہتے ہیں؟" بیٹا اب 6 سال کا ہو چکا تھا۔ ماں نے بتایا، "کچھ نہیں بیٹا، ماں باپ کو جدا ہوئے 2 سال گزر گئے تھے، لیکن محمد شفیع آج بھی جب وہ جھگڑا یاد کرتا تو وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا۔" پہلی سنوائی ہوئی۔ صابر کا وکیل کافی بڑا وکیل تھا۔ کیس صابر کے حق میں جا رہا تھا۔ شازیہ محسوس کر رہی تھی، "میں بیٹے کو ہار جاؤں گی۔" شازیہ گھر آئی۔ بیٹا شفیع ماں سے کہنے لگا، "ہم کیوں ابو کے پاس جاتے ہیں وہاں؟ ابو مجھے کہہ رہے تھے تیری امی گندی ہے، اس کے پاس نہ رہو۔" محمد شفیع نے ماں کا منہ چوما، ہلکا سا مسکرایا، "میری امی سونی ہے، گندی نہیں ہے، پاپا گندا ہے۔" ماں کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ محمد شفیع جو ابھی 6 سال کا تھا اپنے ننھے ہاتھوں سے ماں کے آنسو صاف کرنے لگا۔ "ماما کیوں رو رہی ہو؟ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔" بیٹا ماں کی گود میں لیٹ گیا۔ اتنے میں شازیہ کا بھائی آیا۔ شازیہ کی طرف دیکھ کر بولا، "ہم کیس ہار جائیں گے۔ شفیع کو اس کے باپ کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اس کا وکیل بہت بڑا وکیل ہے۔" شازیہ خاموش ہو گئی۔ بیٹے کا منہ چومنے لگی۔ کبھی پاؤں چومتی،
کبھی ہاتھ تو کبھی سر۔ صفی سویا ہوا تھا۔ شازیہ نے زور سے سینے سے لگایا اور رات بھر روتی رہی۔ صبح سنوائی تھی۔ سب نے ناشتہ کیا۔ صفی نے دکان سے آئس کریم لی اور فریج میں رکھی۔ نانی سے کہنے لگا، نانو میں آ کر کھاؤں گا۔ ماں نے صفی کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا اور آہستہ سے بولی، صفی بیٹا، ماما ساتھ نہ بھی ہوئی تو کھانا ٹائم پر کھایا کرنا، ضد نہ کیا کرنا اور دکان کی گندی چیزیں نہ کھایا کرنا، روز دانت کو برش کیا کرنا۔ ماما تم کو روز دیکھا کریں گی یہاں سے۔ بیٹا نہیں سمجھ پا رہا تھا، ماما ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ ماں نے ہاتھ پاؤں چومے۔ آج فائنل سنوائی تھی عدالت میں۔ شازیہ، صفی اور بھائی عدالت پہنچے۔ شازیہ عدالت میں بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خیال یہی تھا کہ کاش میں برداشت کر لیتی، آج بیٹے سے جدا نہ ہوتی، بیٹے کی خاطر خاموش رہتی۔ ادھر جج صاحب آ گئے۔ کارروائی شروع ہوئی۔ جج صاحب نے لکھا فیصلہ سنایا۔ تمام دلیل سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ رہے گا۔ فیصلہ سنتے ہی ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ماں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ باپ آگے بڑھا، بیٹے کو اٹھا لیا۔ بیٹا باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ بیٹا چیخ چیخ کر رونے لگا، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، مجھے ماما پاس جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ شازیہ کو ہوش آیا۔ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے صابر کے پاس گئی۔ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بھیک مانگنے لگی، صرف ایک بار مجھے میرے بیٹے کو سینے سے لگا لینے دو۔ لیکن وکیل نے پولیس والے سے کہا، اس عورت کو ہٹاؤ یہاں سے۔ ماں بلک بلک کر رونے لگی۔ بیٹا تڑپ رہا تھا۔ وکیل مسکرا کر صابر سے کہنے لگا، مبارک ہو جناب، آپ کیس جیت گئے۔ صابر نے طے کردہ رقم وکیل کو دی اور چل دیا۔ یوں محمد صفی ماں سے جدا ہو گیا۔ بیٹا ماں کی جدائی میں روتا چیختا رہا۔ اسے باپ کا گھر جیل لگنے لگا تھا۔ کچھ عرصے بعد دونوں نے شادی کر لی۔ ماں کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ باپ نے بھی دوسری شادی کر لی۔ وقت گزرنے لگا۔ ماں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ باپ اپنی نئی بیوی کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ صفی زندہ لاش بن کر جینے لگا۔ صفی کا نہ کوئی قصور تھا، نہ کوئی جرم تھا، نہ کوئی گناہ۔ بے گناہ سزا پائی تھی صفی نے۔ نہ اسکول پڑھ سکا، نہ زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکا۔ بالآخر باپ نے ایک ہوٹل پہ برتن دھونے پہ لگا دیا۔ میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، کیا قصور ہوتا ہے ایسی اولاد کا؟ آپ میں اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے؟ صبر ختم ہو چکا ہے۔ کتوں کی مانند لڑتے ہو، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہو۔ میں دونوں میاں بیوی کی بات کر رہی ہوں۔ تم دونوں کی نفرت تمہاری اولاد کو کھا جاتی ہے اور یقین جانیں اس کو بھی قاتل کا نام دیا جاتا ہے۔ پہلی شادی میں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتے ہو اور دوسری شادی میں بڑی سے بڑی بات پہ کمپرومائز کر لیتے ہو۔ نہ جانے آج بھی کتنے بچے ماں باپ کی زہر آلود نفرت پہ قربان ہو رہے ہوں گے، جو بے گناہ برباد کر دیے جائیں گے۔ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شادی کے بعد میاں بیوی کی سوچ کا ملنا ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگ دو الگ الگ انسان ہیں، الگ سوچ ہے، الگ خواہشات ہیں۔ نکاح کا مقصد ہی دو لوگ
انسانوں کو یکجان کرنا ہے۔ طلاق ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آخرکار دوسری شادی ناکام کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری شادی اس لیے ناکام نہیں ہوتی کہ اس وقت ہم صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں، برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطی کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہی پہلی شادی میں کیا ہو تو اولاد خاک نہ ہو، جیسے محمد شفیع کے ساتھ ہوا ہے۔